نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ عزیزان گرامی، اتنی بڑی تعداد میں نوجوان طلباء، چاہے وہ مدارس کے ہو یا یونیورسٹی اور کالجز کے ہو، اتنے پرجوش مجمع کو دیکھ کر دو چار ضروری گزارشات کرنا چاہوں گا۔ میڈیا کا مؤثر استعمال کتنا ضروری ہے۔ 1885 میں یہودیت کی ایک گیدرنگ اور ایک اجتماع ہوا، تقریباً 125 سال پہلے، 1.25 صدی پہلے، اور انہوں نے یہ پلان کیا کہ پوری دنیا پر حکمرانی کے لیے ہمیں 3 سٹیپس لینے ہوں گے۔ ایک، ساری دنیا کی اکانومی کو اپنے قبضے میں لینا ہے، آج صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ دوسری بات کہ مذہب کو سیاست سے الگ رکھنا ہے، چونکہ مین پاور افرادی قوت کے اعتبار سے وہ کم تھے تو وہ ڈومیننٹ پوزیشن پر نہیں آ سکتے تھے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ ہم نے بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کو پھیلانا ہے، اور ان 3 چیزوں کے لیے میڈیا کو استعمال کرنا ہے۔ آج سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا، مین اسٹریم میڈیا سب اغیار کے ہاتھ پر ہیں، مطلب وہ پرومیننٹ اور نمایاں نظر آتے ہیں۔ ٹائم وارنر میڈیا کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، نیوز کارپوریشن، پیراماؤنٹ، والٹ ڈزنی، یہ 4 بڑے میڈیا کے پلیٹ فارم آج اغیار کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک سونی، وہ بھی جاپان کا ہے، اور اس کو بھی لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہ رہا ہے۔ آپ سلطنت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی سلطنت اور امور مملکت میں پہلے 4 چیزیں میٹر رکھتی تھی۔ ایک، پارلیمنٹ، جسے عربی میں مقننہ، اردو میں قانون ساز ادارہ کہا جاتا تھا۔ دوسرا، اسٹیبلشمنٹ، جسے انتظامیہ کہا جاتا تھا۔ پارلیمنٹ قانون بناتا اور اسٹیبلشمنٹ اس کو امپوز اور امپلیمنٹیشن کرتا تھا۔ تیسرا ادارہ جسٹس اور عدلیہ تھا۔ اگر پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ میں ٹکراؤ ہوتا تو سیٹل ڈسپیوٹ کے لیے عدلیہ اپنا رول ادا کرتا۔ چوتھے نمبر پر ملٹری کو السلطۃ العسکریہ کہا جاتا تھا، اور وہ سب سے پاورفل تھا۔ لیکن اب 5ویں چیز میڈیا، السلطۃ الاطلاعیہ، جو اس وقت سب پر حاوی ہیں۔ لہٰذا ممبر اور محراب ہمارے پاس ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہم اپنی ریکارڈڈ ہسٹری کو سامنے رکھیں، اپنے اکابر کے دامن کو نہ چھوڑیں، اور ماڈرن ایرا، مستقبل کے جو چیلنجز ہیں، جو فتنے ہیں، جو نیگیٹو پرسیپشن ہیں، جو اسلام کے خلاف ایک سرکاسٹک لینگویج استعمال کی جا رہی ہیں، اس سے اپنی عوام کو باخبر رکھے۔ اکثر ہمارے علماء جب بیان کرتے ہیں تو خطبات کو دیکھتے ہیں، وہ خطبات 20 سال پہلے لکھے ہوتے، 20 سال پہلے حالات مختلف تھے، آپ کا لباس مختلف تھا، آپ کے گھروں کا طرز تعمیر مختلف تھا، آپ کی گاڑیوں کا ماڈل مختلف تھا، آپ کے کھانوں کی ریسیپیز مختلف تھی، آپ کے ذرائع ابلاغ، آپ کے مواصلاتی ادارے، آپ کے کمیونیکیشن کے انسٹیٹیوٹ مختلف تھے۔
آج ساری چیزیں تبدیل ہو گئی. ہم اسی پرانی چیز کو جب اپلائی کرتے ہیں تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک عالم کو مائلڈ ماڈریٹ ہونا چاہیے، ایلیگنٹ اور سفسٹیکیٹڈ ہونا چاہیے، مستقبل کے چیلنجز پر اس کی نظر ہو، اس کا پیراڈائم، اس کا زاویہ نگاہ، اس کا پرسپشن بہت وسیع ہو، وہ ہر فورم پر اسلام کی ترجمانی کر سکتا ہو، ناموس رسالت پہ بات کر سکتا ہو، شان صحابہ کو بیان کر سکتا ہو، ملک و قوم کی دفاع کی جنگ لڑ سکتا ہو، باطل فتنوں کے خلاف، الہاد کے خلاف، استشراق کے خلاف، یہودیت کے خلاف، عیسائیت کے خلاف اس کے پاس دلائل کا انبار ہو. اگر آپ نے ممبر اور محراب کے پلیٹ فارم کو، میڈیا کو صحیح استعمال کیا، وہ دن دور نہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میرے سینے کو کھول، میرے کام کو آسان کر، میری زبان کی لکنت اور گرا کو ختم کر. ہیز اے ڈیلیکیٹ ٹچ ان اسپیچ، میں بات کروں لوگوں کے دل اپنے قبضے میں لے لوں. اور پھر یہ دعا کی کہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا. کیوں؟ ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے اچھا بولتا ہے، اس کے پاس فصاحت ہے، اس کے پاس بلاغت ہے، اس کی پریزنٹیشن اچھی ہے، اس کا وے آف پریزنٹیشن اچھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صحابہ کو سفیر بنا کر، قاصد بنا کر، داعی بنا کر، مبلغ بنا کر، ترجمان بنا کر، خطیب بنا کر، مقرر بنا کر، ایمبیسیڈر بنا کر اگر دنیا میں بھیجا. آپ نے دیکھا حسب نسب اچھا ہو، گڈ لکنگ ہو، اور اس کا کردار اور گفتار دونوں اچھی ہو. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہیں، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. ہمیں اپنی کردار اور گفتار پر محنت کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خصوصیات دی گئی، اس میں ایک اعطیت جوامع الکلم، آپ کا انداز بیان اتنا اٹریکٹیو تھا. ان من البیان لسحرا، لوگ آپ کی بات سے متاثر ہوتے تھے. انگریز کہتا ہے میٹ پولائٹلی، اسپیک پولائٹلی، یہ قرآن سے انہوں نے نکالا ہے. ولا تصعر خدک للناس، ملتے وقت اپنی پیشانی پر شکن نمودار نہ کرو. وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو. رسول اللہ کو بھی اوتیت جوامع الکلم دیا گیا، دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا. میرے دوستو، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ابن عباس فرماتے ہیں لیعرفون، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. معرفت علم سے آتی ہے. جمادات بھی عبادت کرتے ہیں، ان میں جان نہیں، ان میں نشو و نما اور گروتھ نہیں، وہ موویبل اور نقل و حرکت نہیں کر سکتے، وہ سمجھ نہیں سکتے. اس کے بعد نباتات ہیں، اس میں روح تو نہیں لیکن نشو و نما ضرور ہیں، موویبل بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں. تیسرے نمبر پر حیوان ہیں، حیوانوں میں روح بھی ہے اور نشو و نما بھی ہے اور نقل و حرکت بھی ہے لیکن سمجھ نہیں ہے. چوتھے نمبر پر اللہ نے انسان کو بنایا، روح بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، نقل مکانی بھی ہے، سمجھ بھی ہے، لیکن وہ سمجھ لہم قلوب لا یفقہون بہا. آپ ڈاکٹر، آپ انجینئر، آپ چارٹر اکاؤنٹنٹ، آپ ماسٹر آف کمپیوٹر کے ڈپلومہ ہولڈر آپ بن گئے لیکن آپ کو قرآن نہیں آتا، آپ کو حدیث نہیں آتی، آپ کو مسنون دعائیں نہیں آتی. میں نے پرپس آف کریشن کو نہیں سمجھا، آپ اللہ کی نظر میں کامل نہیں ہیں. ایسا انسان تو کل انعامی، جانوروں کی طرح، بل ہم ازل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. آپ طالب علم ہیں، علم کی اہمیت پر ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں. 570 سال بعد
عیسیٰ علیہ السلام کے ہمارے آقا آئے، آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی، محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی، جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ اتنے طویل وقفے کے بعد پہلی وحی آئی، اقرا، نماز کی نہیں، روزے کی نہیں، زکوٰۃ کی نہیں، حج کی نہیں، عمرے کی نہیں، تبلیغ کی نہیں، جہاد کی نہیں، صدقہ خیرات کی نہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی نہیں، معیشت کی نہیں، معاشرت کی نہیں، رہن سہن کی نہیں، عادات اطوار تہذیب تمدن ثقافت کلچر کی نہیں، پہلی وحی اقرا، پڑھنے پڑھانے کا حکم دیا گیا۔ معاشرے میں چینج آ سکتا ہے، انقلاب آ سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے، علم سے آئے گی۔ اسی لیے میرے نبی نے اپنا تعارف یوں کرایا، انما بعثت معلما، I have but as a teacher, I have sent but as a teacher، مجھے ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ علم کے ساتھ اپنی وابستگی کو برقرار رکھیے۔ ایم ایس او کا یہ خوبصورت پلیٹ فارم، یہ خوبصورت گلدستہ، یہ رنگ برنگی خوشبوئیں اور یہ صدائیں، میں اس کی نظر چن اشار کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، آتی ہی رہے گی تیرے الفاظ کی خوشبو، آتی ہی رہے گی تیرے کردار کی خوشبو، آتی ہی رہے گی تیرے امامے کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ نہ آئے جس میں خزاں کا موسم، ہمیشہ گلشن بنا رہے ہیں، بور آنے کو ہے۔ اے اہل کشتی نہ خدا چن لے، چٹانوں سے جو ٹکرائے وہ ساحل آشنا چن لے۔ زمانہ کہہ رہا ہے میں نئی کروٹ بدلتا ہوں، انوکھی منزلیں ہیں، کچھ نرالے رہنما چن لے۔ اگر شمس و قمر کی روشنی پر کچھ اجارہ ہے، کسی بے درد ماتھے سے کوئی تارے ضیا چن لے۔ یقیناً اب عوامی عدل کی زنجیر جھٹکے گی، یہ بہتر ہے کہ مجرم خود ہی جرموں کی سزا چن